सना यूसुफ का जो कातिल है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है फैसलाबाद से, और इस्लामाबाद पुलिस कातिल को लेकर इस्लामाबाद आ रही है। और जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक लड़के का नाम उमर है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद का इलाका है सेक्टर G13, वहाँ पर सना यूसुफ के घर में घुसकर ये जो लड़का है इसने मास्क पहना हुआ था, ये घर में दाखिल हुआ और वहाँ जाकर ये सीधा सना यूसुफ के कमरे में गया और वहाँ जाकर इस लड़की को उसने 2 गोलियां मारी और एक गोली उसके सीने में लगी, ज़ख्मी हुई और उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान बर ना हो सकी और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। सना यूसुफ बड़ी मारूफ़ टिकटॉकर है और तकरीबन कुछ 7 लाख से ज़्यादा उसके टिकटॉक पे फॉलोवर हैं। गुज़श्ता रोज़ उसने इस्लामाबाद में एक पार्टी की थी जहाँ पर उसकी सहेलियाँ, उसके दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे हुए, वहाँ पर उसने केक भी काटा और फिर शाम को उसके साथ ये अंदोहनाक किस्म का वाक़या पेश आया। ये जो सना यूसुफ है इसका ताल्लुक़ चतराल से है, 17 साल इसकी उम्र है और इसके अलावा वो उसके जो वालिद हैं यूसुफ हसन साहब, वो यहाँ इस्लामाबाद में एक जॉब कर रहे हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ चतराल उसके इस्लामाबाद चैप्टर के वो सरबराह भी थे। जब ये वाक़या हुआ तो पहली ख़बर ये आई कि उनके घर में चोरी हुई है और चोर ने आकर बच्ची को मारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चोर ने जब बच्ची को मारा तो सिर्फ बच्ची को मार के चला गया, उसने कुछ सामान वगैरह क्यों नहीं उठाया? और जो उसकी वालदा ने ये बताया है कि वो घर में सिर्फ कोई मर्द नहीं था, उसकी वालदा थी और उसकी फुफ्फो घर के अंदर मौजूद थी सना यूसुफ की। और फुफ्फो ने देखा उस लड़का, जब अंदर दाखिल हुआ उसको देखा, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट किस्म का लड़का था और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसकी उम्र भी कोई 18-20 साल है, टीन एजर लड़का था ये। कुछ लोगों ने कहा कि उसका जो कज़न है उसने इस पर आके हमला किया है और ये गैरत के नाम पर कत्ल है। तो ये वाली बातें भी होती रहीं, लेकिन अब पता चला है कि ना तो वो चोर था, ना ही वो कज़न था और ना ही ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, क्योंकि इस लड़के को पता था कि सना इस वक्त कहाँ पर हैं और उनके जो मोबाइल पे राब्ते थे वो पहले से मौजूद थे और ये दोनों दोस्त भी थे। और इसी वजह से जो मोबाइल कनेक्शन है उन्हीं की वजह से पुलिस को ये सारा क्लू मिला और पुलिस ने उन्हें 24 घंटे पहले होने से पहले गिरफ़्तार कर लिया। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और लिखा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन पुलिस ने बहरहाल 24 घंटे गुजरने से पहले उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब इस्लामाबाद पुलिस उसको लेकर आ रही है इस्लामाबाद, और जब यहाँ पर पहुँचेगी तो फिर बाकी तफ़सीलात का पता चलेगा कि लड़के से क्या इंक्वायरी हुई है, क्या तफ्तीश हुई है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा जुल्म है एक मासूम बच्ची को दिन दहाड़े इस तरीके से कत्ल कर देना। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं। कुछ सवालात तो इन सारे इश्यूज़ पर हैं क्योंकि ये वाहिद टिकटॉकर नहीं है जिसका कत्ल हुआ, इससे पहले भी 3-4 जो टिकटॉकर्स हैं उनका इसी तरीके से कत्ल कर दिया गया है और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और सारी सिचुएशन के अंदर जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि कुछ कत्ल वाकई गैरत के नाम पर हुए हैं, लेकिन कुछ कत्ल जिसे आप कहते हैं ना बाहमी रंजिश, हसद और रकाबत की वजह से भी कत्ल होते हैं। और आपको पता है कि टीन एज एक ऐसी एज होती है कि जिसमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस माशरे के अंदर हम बस रहे हैं वहाँ पर बच्चों की ज़हनी तरबियत नहीं की जाती। हमारे यहाँ बच्चे स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और माँ बाप का सारा फोकस ये होता है कि मेरे बेटे के मैथ में कितने नंबर आए हैं, मेरे बेटे के उर्दू में कितने नंबर आए हैं, अंग्रेज़ी में कितने नंबर आए हैं, मेरा बेटा अच्छी अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पा रहा। और माँ बाप का बिल्कुल ये फोकस नहीं होता कि क्लास में उस बच्चे का दीगर बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, उसका आपस में ताल्लुक़ कैसा है। और हम समझते हैं कि बच्चा पैदा कर देना बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। बच्चा पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती। असल चीज़ ये है कि उस बच्चे को इंसान का बच्चा बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको पता है कि टीन एज के अंदर जो जज्बात हैं उनके अंदर बड़ा तलातम होता है और जज्बात जो हैं वो ठाठे मार रहे होते हैं। तो ऐसे में निसाब के ज़रिए, किताब के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि अभी आपका कहीं एक जगह ताल्लुक़ है तो कल किसी और जगह ताल्लुक़ कायम हो जाता है। आप अच्छे से अच्छे की तलाश में रहते हैं, खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं और ये इंसान का बुनियादी हक़ है। लेकिन ये
ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کسی کو پانا کیسے ہے اور کسی کو چھوڑنا کیسے ہے، کیونکہ جب جذبات کی دنیا، اس کو آپ تھرمامیٹر سے یا کسی چیز سے ماپ نہیں سکتے۔ جذبات کی دنیا بڑی عجیب سی دنیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے ذہنوں کو یہ بتانا چاہیے، انہیں ٹرین کرنا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو آپ کا رد عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر فتوے کا محاذ گرم کر دینا، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے کل سے ہی لکھا ہوا تھا کہ قربانی سے پہلے ایک لڑکی کی قربانی دے دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ غیرت کے نام پر یہ قتل ہوا ہے۔ تو اگر وہ بچی ثنا یوسف، اور وہ میں نے اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھی ہیں، بالکل لائٹ سے جیسے ایک معصوم سی بچی اپنی ویڈیوز بناتی ہے، اسی طرح کی اس کی ویڈیوز ہیں، اور نہ ہی وہ کچھ ایسی بات کر رہی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ ہوتا ہے نا، بعض کا لوگ الزام لگا دیتے ہیں مذہب سے متعلق یا کلچر سے متعلق یا ہماری بہت سی حساسیتیں ہیں ان سے متعلق، تو ایسی کوئی بات اس کی پورے اس پر نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ہو بھی تب بھی یہ حق نہیں کسی کو پہنچتا کہ کسی کا قتل کرے۔ تو اس بچی کو آپ نے اس درندگی کا نشانہ بنایا ہے، لیکن جو ریئیکشن کے اندر باتیں آئی ہیں تو بہت سے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑا جشن منایا، انہوں نے کہا کہ کام شروع ہو چکا ہے، اور جو ٹک ٹاکرز ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو غلیظ بنا دیا ہے۔ بھائی کیسے بنا دیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، یعنی آپ کو شوق ہے تو آپ جا کر وہاں پر ہی سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا کسی کے قتل کے اوپر، مجھے تو لگتا ہے کہ شریف لوگوں کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ اور قرآن اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور انسانیت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی انسان کے قتل پر اور کسی بھی بے گناہ کے قتل پر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ دکھ اور افسوس کے علاوہ کوئی جشن منانا شروع کر دیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہاں پر مذہب کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ یہ جو غیرت ہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ، کس نے کہا؟ بھائی اللہ کے رسول نے تو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے، اور یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ وہ اگر اپنی بیوی کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ ملوث دیکھتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ انہوں نے کہا اس سے قطع تعلقی کر لے، اس کے علیحدگی اختیار کر لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہم اس کو مار دیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو مذہب کی تو یہ تعلیمات ہیں، اور آپ نے مذہب کی تعلیمات پڑھی نہیں اور مذہب کے خلاف آپ لٹ لے کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو جہاں پر اعتراض ہو وہاں پر بننا وہ ہونا چاہیے، لیکن اتنی سطحیت ہے اور اتنا چھوٹا ذہن ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اب ایک اور واقعہ بھی ہے کہ کل پنجاب کے کسی علاقے میں دو سکی بہنیں تھیں، تو ان کا مطلب ان میں سے ایک فوت ہو گئی، دوسری گھر کے اندر اس حالت میں پڑی ہے کہ اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گزشتہ کافی دنوں سے انہوں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا۔ لڑکیوں کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ جو بھائی ہے وہ لاپتہ ہے، بڑے عرصے سے پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ جس سوسائٹی کے اندر ہم بستے ہیں اس کے اڑوس پڑوس میں کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، کیسے رہ رہے ہیں، اور ان خواتین کا ان کی شادیاں کیوں نہیں، کیونکہ کافی بڑی عمر کی تھیں، ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں، ان کے باقی رشتہ دار کہاں پر ہیں، ان کے پیرنٹس کہاں پر ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں سے مسنگ ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے کچھ دوستوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں لیکن پڑوس میں لوگ مر رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں دیکھتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہی کیوں سارا مسئلہ ہے، لوگ آئی فون بھی تو خرید رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں ان کا خیال رکھتے، لوگ شادیوں پر بھی تو کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو وہ ان کا کیوں خیال نہیں رکھ رہے، لوگ لینڈ کروزر اور پراڈو گاڑیاں بھی تو خرید رہے ہیں وہ کیوں ان کا خیال نہیں رکھ رہے، لوگ کروڑوں روپے کے بنگلے بھی تو بنا رہے ہیں وہ کیوں ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سوچ اور چھوٹی اپروچ وہ کیا کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک جگہ پر اور ٹھیک جگہ کھڑے ہو کے سوال کرے، وہ سوالات ٹھیک جگہ نہیں کرتی اور وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ سوچنے کا پیمانہ اور زاویہ کیا ہے اور سوال کرنے کا انداز کیا ہے اور سوال کہاں پر کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ یہ جو بچی ہے اس نے ابھی جینا تھا، اس نے بھی تتلیاں پکڑنی تھیں، اس نے بھی کتابیں پڑھنی تھیں، اس نے اس ملک کا مستقبل بننا تھا، اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ بچی اتنی معصوم اور اتنی پیاری بچی تھی کہ اس کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کل فیس بک پہ لکھا کہ یہ چترال کے وہ بچے جو اسکول میں فیس نہیں دے سکتے تھے یہ ان کی مدد کرتی تھی، ان کی ہیلپ کرتی تھی، اور 17 سال کی عمر میں اتنا شعور نہیں ہوتا بچوں کو زیادہ، لیکن اس کے اندر یہ جو انسانیت کا، احترام کا اور محبت کا جذبہ تھا وہ اس قدر تھا کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہی تھی۔ آپ نے ایک باپ کی اور ماں کی گود اجاڑ دی اور اس طریقے سے کیا کہ پتہ نہیں
کیا جو معاملہ ہے وہ تھا، لیکن مجھے جو زیادہ فیل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں انتقام، حسد، جلن اور یہ جو رقابت ہے یہ اس کا جذبہ تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے۔ لیکن بہرحال انصاف ہونا چاہیے، اور ایسا انصاف ہونا چاہیے کہ آئندہ پاکستان میں ہمیں ثنا یوسف جیسی بچیوں کی لاشیں نہیں دیکھنی، بلکہ ان کا بہترین مستقبل دیکھنا ہے۔